اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاک مارکیٹ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز کی خرید و فروخت کا کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس چیز کے شیئرز خریدے جا رہے ہیں وہ اصل کام جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ عام طور پر جو اسٹاک مارکیٹ میں شیئرز بیچے جاتے ہیں اکثریت ایسی چیزوں کی ہوتی ہے کہ جس کا کام کرنا صحیح ہوتا ہے، مثلا لوہے کا کام، پلاسٹک کا کام، ربر کا کام اور پیپر کا کام وغیرہ وغیرہ، اور بہت سارے جتنے کام ہیں۔ اور اسی طرح سے انڈسٹری میں جو چیزیں تیار ہوتی ہیں ان چیزوں کا کام، ان ساری چیزوں کے شیئر خریدنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، صحیح ہے۔ لیکن اگر اصل کام صحیح نہیں ہے تو پھر اس میں قباحت ہو سکتی ہے۔ مثلا فرض کیجئے کہ اصل کام کمپنی کا شراب بیچنا ہے تو اس کے شیئر خریدنا بھی صحیح نہیں ہوگا، اور اصل کام مثلا شیئرز جو چیز کمپنی بنائی گئی ہے وہ کمپنی ہے مثلا بینکنگ کی، تو بینکنگ میں سود کا کام بھی ہوتا ہے، تو سود کے شیئر خریدنا جائز ہے کہ جائز نہیں ہے۔ اس معاملے میں آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ ہے کہ اگر آپ بینک کے شیئر خریدتے ہیں تو پھر بینک کے اعلیٰ عہدیداروں کو انٹیمیٹ کرنا پڑے گا آپ کو کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں۔ اگرچہ ہمیں جواب اس کا کچھ نہیں آئے گا، بلکہ وہ ہمیں پاگل سمجھیں گے کہ یہ کون آ گیا ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں۔ لیکن فقہی مسائل میں بہت سارے مقام پر فقط ہمیں اپنی ذمہ داری پوری کرنی پڑتی ہے۔ ہماری بات بالکل نہیں سنی جائے گی، وہ ہماری بات پر توجہ بھی نہیں دیں گے، مگر ہمارا کام ہے ان کو بتا دینا کہ میں آپ کے سود کے کاروبار سے راضی نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں پھر آپ کے لیے سود کے بینکنگ کے شیئر خریدنا جائز ہو جائے گا۔ لہذا شیئرز کی خرید و فروخت عام طور پر جو مسلمان کنٹریز میں ہوتی ہے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، شیئرز کی خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ البتہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں، کم از کم میں پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جانتا ہوں کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قباحت ہے یا برادران اہل سنت اس کو صحیح نہیں سمجھتے۔ اب میں فقط ایک مثال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کے پاس اور بھی اسٹاک مارکیٹ سے متعلقہ مسائل ہوں تو آپ علماء کرام سے رابطہ کر سکتے ہیں، مجھ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جتنی گنجائش ہوگی انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ مثلا وہاں فیوچر کے سودے ہوتے ہیں۔ فیوچر کے سودے کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پاس شیئرز نہیں ہیں مگر میں نے بیچ دیے، ایک ہفتے بعد مجھے وہ شیئرز دینے تھے، جو شیئرز مجھے دینے تھے وہ میرے پاس تھے ہی نہیں مگر میں نے پھر بھی بیچ دیے، اس لیے کہ ابھی میرے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہے، میں ایک دن پہلے وہ شیئرز خرید لوں گا اور اگر انہوں نے مانگے تو دے دوں گا۔ اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ فرض کیجیے کہ میں نے شیئرز بیچ دیے مگر ہفتہ پورا ہونے سے پہلے پھر دوبارہ اسی سے خرید لیے میں نے، تو اب شیئرز مجھے دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب یہ فقط بات کو ادھر سے ادھر یا ادھر سے ادھر پھیلانا ہے یا گھمانا ہے۔ تو دو مثالیں یہاں پر ہو گئیں کہ میرے پاس کسی کمپنی کے شیئرز نہیں تھے مگر میں نے بیچ دیے، تو کیا اس طرح سے بیچنا صحیح ہے جبکہ میرے پاس مال تو ہے نہیں، چیز تو ہے نہیں؟ اور اسی طرح سے فرض کیجئے کہ مال میں نے بیچ دیا، یا تو یہ کہ ایک ہفتے پہلے کہیں سے لے کے اس کو وہ مال دے دیا، شیئرز دے دیے، یا نہیں وہ شیئرز نہیں دیے پھر دوبارہ اس سے واپس خرید لیے، کیا اس طرح کا کام کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے کہ برادران اہل سنت کے کچھ علماء اس کو منع کرتے ہیں، مگر ہمارے یہاں دو طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ دو طرح کی چیزیں کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ خرید و فروخت کرتے ہیں تو ایک تو یہ کہ یہ معاملہ صحیح کہلاتا ہے اور شرعاً یہ حرام نہیں ہے۔ مثلا مارکیٹ سے اگر میں ٹوتھ پیسٹ خریدتا ہوں تو میں نے دکاندار کو پیسے دیے، دکاندار نے مجھے ٹوتھ پیسٹ دیا ہے، یہ معاملہ صحیح بھی ہے اور شرعی اعتبار سے حرام نہیں ہے۔ جبکہ اگر فرض کیجئے کہ میں کوئی ایسا کام کروں، جیسی میں نے مثال بنائی کہ میرے پاس مال نہیں تھا اور میں نے مال بیچ دیا، تو ایسی صورت میں یہ معاملہ باطل ہے، معاملہ باطل ہے مگر شرعاً حرام نہیں ہے۔ ہمارے یہاں اس بات کا اتنا تعین کیا گیا ہے اور اجتہاد نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ وہ باقاعدہ ہر چیز کی الگ الگ ڈیفینیشن کرتے ہیں اور اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ تو اگر میرے پاس شیئرز نہیں ہیں مگر میں نے بیچ دیے ہیں تو یہ بیچنا میرا معاملہ تو باطل ہے، اس لیے کہ میرے پاس مال ہی نہیں تھا مگر میں نے بیچ دیا، لیکن اس کے باوجود شرعاً حرام نہیں ہے۔ اب میری ذمہ داری ہوگی کہ ہفتہ پورا ہونے سے پہلے یا تو اس کو مارکیٹ سے مال خرید کے دے دوں،
یا پھر یہ کہ دوسرا پہلو یہ کہ میں دوبارہ اس سے خرید لوں. چنانچہ اس طرح کے جتنے سودے اسٹاک مارکیٹ میں ہوتے ہیں اور اسٹاک مارکیٹ کے علاوہ باقی مارکیٹس میں جو ہو رہے ہیں آج کل، خصوصیت سے آن لائن جو کام ہو رہا ہے جن جن مقامات پر، ان تمام مقامات پر اس طرح کے جتنے سودے ہوتے ہیں کہ جس میں مال ہوتا نہیں ہے پھر بھی بیچ دیا جاتا ہے، یہ معاملہ باطل کہلاتا ہے. باطل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ حقوق نہیں ملیں گے نہ خریدنے والے کو نہ بیچنے والے کو جو اسلام نے معین کیے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر یہ معاملہ کیا گیا ہے تو گناہگار نہیں ہے، یہ کام حرام نہیں ہے. صلی اللہ علیہ محمد.